إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اس وقت یہاں بڑے بڑے اساتین علم موجود ہیں محقق دوران حضرت الشیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی ومتعنا بطول حیاتہ اور محدث العصر شیخ الحدیث اخونا الفاضل حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی ومتعنا بطول حیاتہ اور دیگر بڑے بڑے نامور قراء تشریف فرما ہیں علماء کرام کی مجلس ہے طلباء بھی ایک انتہائی روح پرور منظر پیش کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں مجھے اس کرسی پہ بٹھا دینا ظلم ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی کہ ان مشائخ کی موجودگی میں مجھے کم علم کو آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے لیکن الامر فوق الادب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کچھ باتیں حق کی ہو جائیں اور اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص سے نواز دے اور جو کچھ سنے اور سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت جو آج کی یہ مجلس ہے اس مجلس کو ہم سب کے لیے اپنی محبت کی بنیاد بنا دے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتجالسین فیہ وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ کہ جو میرے بندے میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھیں گے اور جو میرے بندے میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کریں گے ان سارے بندوں پر میری محبت فرض ہو جاتی۔ تو ہم یہ مل بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ پیارے پیارے چہرے اللہ تعالیٰ یہ زیارتیں اپنی رضا کے لیے خالص بنا لے کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو نہ کوئی ریاکاری کی لعنت ہو
کہ مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، تاکہ اس کا اصل صلہ قیامت کے دن مل جائے، جب میدان محشر میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، این المتحابون بھی، کہ وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میرے لیے جو محبتیں کیا کرتے تھے، ملتے جلتے تھے، مل بیٹھتے تھے میرے لیے، وہ کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز تیار ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر میں نے تیار کر رکھے ہیں جن پر وہ بیٹھیں گے، اس قدر میرے قریب کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ اور دوسرا اعزاز جو ہے، الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، جہاں میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بڑی تپش اور شدت کی حرارت ہوگی، تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، یہ سورج قریب آتے آتے ایک میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ کیا گرمی کا عالم ہوگا، کیا تمازت ہوگی۔ تو ایسے میں جن بندوں کو اللہ رب العزت کا یہ سایہ مل جائے، اس کے عرش کا سایہ، یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ تو جو لوگ اس عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، ان میں یہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کی، پیار کیا اللہ کی رضا کے لیے، ان کا ملنا جلنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، ان کی باہمی دوستی اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آج جو چند ساعتیں ہم مل بیٹھے ہیں، انہیں اپنی رضا کے لیے خالص بنا کر قبول فرما لے، اور جو اس کا صلہ قیامت کے دن مرتب ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ سب کو بھی عطا فرما دے۔ کانفرنس کا عنوان تزکیہ نفس کے حوالے سے ہے، اور ہمارے فاضل دوست اور بھائی ہمارے شیخ حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ نے اس موضوع پر بات کرنے کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی۔ تو عرض یہ ہے کہ تزکیہ کے دو معنی ہیں، اس میں تخلیہ اور تحلیہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، رذائل سے پاک کرنا، بدعقیدگی سے پاک کرنا۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے، جو ادا کرتے ہیں، ابھی آپ نے ادا کی، وہ طہرۃ للصائمین، یعنی زکوٰۃ میں طہرہ کا معنی ہے پاک اور صاف کرنا اور پاک اور صاف ہونا۔ اور دوسرا اس میں اضافے کا اور بڑھوتری کا معنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق صدقے سے مال بڑھتا ہے، تو زکوٰۃ طہرہ بھی ہے اور زکوٰۃ مال کا اضافہ بھی ہے۔ تزکیہ میں یہ دونوں معنی ہیں، ایک نفس کی پاکیزگی، رذائل سے، بدعقیدگی سے، گندے اخلاق سے، گناہوں سے اور معصیتوں سے، اور دوسرا نفس کی تربیت اور نیکی کے جو مدارج ہیں، ان پر اس نفس کو ڈال دینا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، تقدم اختیار کرنا۔ یہ دونوں معنی تزکیہ کے اندر موجود ہیں۔ تزکیہ نفس اگر چاہیے تو پہلے رذائل کا خاتمہ کرو، یہ مقدم ہے تحلیہ سے۔ تخلیہ کا معنی تحلیہ سے مقدم۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ الاسلام سے پوچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، کہ کون سا ذکر زیادہ افضل، استغفار یا تسبیح و تحمید؟ ان میں استغفر اللہ کہوں بار بار یہ زیادہ افضل ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ کہوں یہ زیادہ افضل؟ تو شیخ نے مجھے ایک مثال سے سمجھایا، اگر آپ کا لباس پرانا ہو، بدبودار ہو، پسینے سے بھرا ہو، تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس پر خوشبو لگاؤ گے یا صابن لگاؤ گے؟ اس کا پاک صاف ہونا خوشبو کے ساتھ ہے یا صابن کے ساتھ؟
عرض کیا کہ صابن کے ساتھ. فرمایا کہ صابن بمنزلہ استغفار ہے. جو اندر جو نفس کی نجاست ہے اور گناہوں کی آمیزش ہے، پہلے اس سے پاک صاف ہو جاؤ. اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ بمنزلہ خوشبو ہے. کثرت استغفار سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. میں بھی کبھی کبھی اپنے نفس پر، اپنے دل پر غفلت کا غبار محسوس کرتا ہوں تو میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو پہلے کثرت استغفار سے، یعنی دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر استغفار کرتے ہیں تو ہم گناہ گاروں کو کس قدر استغفار کی حاجت ہوگی. تو پہلے استغفار کی کثرت سے اس نفس کو پاک اور صاف کرو. طوبیٰ لمن وجد یوم القیامت فی صحیفته استغفارا کثیرا. اس بندے کے لیے بشارت ہو کہ قیامت کے دن جب اس کے صحیفہ اعمال کو کھولا جائے تو اس میں کثرت سے استغفار ہو، کثرت سے استغفار. تو اس سے کیا ہے، یعنی باطن کی جلا ہے، یہ پاکیزگی جو تزکیہ کا ایک لازمی رکن ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو، معصیتوں سے پاک اور صاف کرو. اس کے بعد پھر دیگر اذکار ہیں بمنزلہ خوشبو، جس سے انسان کی روحانیت بڑھے گی. اور یقیناً اللہ کا ذکر جو ہے یہ تزکیہ کی ایک بڑی مضبوط اساس ہے. اب ہم زیادہ دور نہیں جاتے، میں تزکیہ کے تعلق سے اپنا اور آپ کا ناطہ رمضان سے جوڑتا ہوں. ایک سفر آپ نے کیا ہے ابھی پورا 1 مہینہ، روزے رکھے، رات کا قیام کیا آپ نے، اور پھر کثرت سے قرآن کی تلاوت کی، اذکار کیے، صدقات دیے. یہ سارے اعمال جو ہیں یہ تزکیہ کا باعث، یہ تزکیہ کی بنیادیں ہیں اور بڑے کارآمد اعمال. اب ان اعمال کے تسلسل کو اگر توڑ دیں تو یہ تزکیہ کے حوالے سے جو محنت ہے اس میں انقطاع آ جائے گا، رابطہ ٹوٹ جائے گا. دوام عمل، جو اعمال رمضان میں شروع کیے گئے، جاری رکھے گئے، رمضان کے جاتے ہی اس بساط کو لپیٹ دینا، اس کا معنی آپ تزکیہ نفس کے لیے تیار نہیں. کسی نے کسی سے پوچھا علماء سلف میں سے کہ کون سے عمل زیادہ افضل ہیں، شعبان کے یا شوال کے؟ کہا کہ لا تکن شعبانی ولا شوالی، نہ تم شوال کے بنو، نہ تم شعبان کے، نہ رمضان کے، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، یقین کے آنے تک. یقین موت، یعنی موت کا معنی یقین، یقین کا معنی موت. موت کو یقین اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت کا آنا یقینی ہے. کوئی بندہ موت سے بچنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کا نام ہی یقین رکھا گیا. کہ عمل کسی مہینے سے جو ہیں وہ مرتبط نہیں ہوتے کہ اس مہینے میں عمل کر لو اور باقی چھوڑ دو، غفلت کے پردے ڈال لو، بلکہ عمل کا دوام یہ حقیقی تزکیہ، یعنی حقیقی اصلاح کی ضمانت اور تزکیہ نفس کی ضمانت دوام عمل، استمرار عمل. رمضان میں کیا کیا ہم نے؟ ایک حدیث آپ نے رمضان میں بار بار سنی ہوگی کہ فیہ سلسلۃ الشیاطین، کہ ماہ رمضان میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. پورا مہینہ یہ قید رہتا ہے. اب اس پورے مہینے میں قید رہ کر اس نے ہمارے خلاف کیا کیا منصوبے بنائے ہوں گے، کیا کچھ سوچ کر باہر نکلا ہوگا. جو ہی عید کا چاند نظر آیا دروازے کھول دیے گئے، اس کو قید سے آزاد کر دیا گیا.
تو کتنے خطرناک اس نے منصوبے بنائے ہوں گے، کیا خطرناک سوچیں اس نے اختیار کی ہوں گی کہ ذرا مجھے باہر آنے دو، ایک ایک کو دیکھ لیتا ہوں۔ اور یقیناً وہ باہر آتے ہی اس تسلسل کو ختم کرتا ہے۔ ایسے کئی نوجوان جو تارک صلاۃ بن جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہی رمضان گزرا نمازیں غائب۔ یہ آپ کے عمل پر اور ایمان پر ڈاکہ ہے۔ وہ ڈاکو آپ کے مال کو نہیں لوٹتا، وہ جانتا ہے کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ یہ تو بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، کوئی دنیا کی حیثیت ہی نہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة من ماء۔ اگر پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو، مشرک کو ایک پانی کا قطرہ نہ دیتا، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو دنیا سب کو دیتا ہے، لیکن لا يعطي الدين الا من يحب۔ دین صرف کس کو دیتا ہے؟ جسے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ یہ قیمتی متاع ہے، قیمتی خزانہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان میں عبادات کی گئیں اور رمضان گزرتے ہی نماز تک چھوڑ دی گئی؟ اور ایک نماز اگر آپ نے چھوڑ دی، ساری باتیں بیکار، ضائع، نہ قیام باقی رہے، نہ روزے باقی رہے، بلکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فتویٰ الگ لگ جائے گا۔ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، کیا باقی بچا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ نصیحت بڑی کارگر، بلکہ امر کے پیرائے میں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعید۔ کہ یہ بات توجہ سے سن لو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے عداوت قائم رکھو، جاری رکھو، اس کا مقابلہ کرو ڈٹ کے۔ وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کی ابن قیم نے بڑی عمدہ تعبیر کی کہ ان العبد المؤمن یندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا جیسے تم اپنی سواری کو سفر میں تھکا مارتے۔ اونٹ پر آپ سوار ہوں، گھوڑے پر سوار ہوں اور جا رہے ہوں، اور کہیں رکے نہ، کہیں پڑاؤ نہ ڈالیں، گھوڑے کو دوڑاتے رہیں تو کب تک وہ دوڑے گا؟ بالآخر وہ ماندہ ہو کر گر جائے گا، تھک ہار کے گر جائے گا، سفر کے قابل نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ یہ مثال بندہ مومن کے شیطان کی ہے، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کر کر کے شیطان کو سکیڑ دیتا ہے اور اس کو کمزور اور ماندہ کر کے بچھاڑ دیتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں اصل اس کا معنی یہ کہ جو ایک بندہ مومن ذکر کرتا ہے تو ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ یہ ذکر نہیں کر رہے، اس کے منہ پر جوتے مار رہے، اس کی پشت پر کوڑے مار رہے۔ جتنا ذکر کرتے جاؤ کہ وہ کوڑے کھاتا جائے گا، کتنے کوڑے برداشت کرے گا؟ بالآخر وہ ماندہ ہو کر گر جائے گا۔ کثرت ذکر، یعنی اگر شیطان نے کچھ سوچا ہوگا کہ باہر نکلتے ہی بندوں کو گمراہ کروں گا، تو آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں کثرت ذکر کے ساتھ۔ صلاحیتیں ماندہ کیوں پڑ جاتی ہیں؟ وہ سلسلے موقوف کیوں ہو جاتے ہیں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، ذکر کے کلمات ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ۔ سب سے زیادہ جس ذکر سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ، لیکن فہم کے ساتھ،
فہم کے بغیر نہیں، آپ کو ادراک ہو اس کلمے کا معنی کیا ہے، اور معنی مشکل نہیں ہے، بس دو رکن اس کلمے کے، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ، دونوں کا ترجمہ جان لو، اپنے دل میں بٹھا لو، اپنے عقیدے کا حصہ بنا لو، اور اپنی پوری زندگی اس پر قائم کر لو۔ یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، یہ نفی کا رکن ہے، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی پاک پتن میں، نہ لاہور میں، نہ گولڑا میں، نہ کوئی اجمیر میں، کوئی معبود نہیں، یہ ساری درگاہیں باطل، رکن نفی، اور الا اللہ رکن اس بات، صرف ایک اللہ معبود حق، باقی معبودان ہیں مگر سب باطل جھوٹے، تو نفی اور اس بات یہ معنی اندر موجود ہو، اور نبی علیہ السلام کا فرمان افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ سفیان ثوری کا قول کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر اس ذکر سے ٹوٹتی، تو کثرت سے ذکر کر کے اس کی کمر توڑ دو، اس کو ماندہ کر کے بچھاڑ دو، گرا دو، تم طاقتور بن جاؤ اور وہ کمزور بن جاؤ۔ آپ اگر قوی ہیں اور شیطان ضعیف ہے تو آپ کو ورغلانے کے قابل نہیں رہے گا، آپ اس پر حاوی ہوں گے، اور اگر شیطان قوی اور آپ کمزور ہیں تو آپ پر چھا جائے گا، آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ بڑا خطرناک دشمن ہے، اسے کوئی ترس نہیں آتا کسی پر، بڑا خطرناک دشمن، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والا، ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء، خلیل اللہ علیہ السلام، قوم کو مشورے دینے والا، آگ میں ان کو جلاؤ، آگ جلائے گی، بڑی عظیم الشان آگ، جس میں وہ پھینکنے کے قابل نہ رہے، حرارت اتنی شدید تھی۔ پھر ابلیس آ گیا کہ منجنیق تیار کرو، دور سے پھینکو، جیسے توپ کا گولا ہوتا ہے، منجنیق بھی تیار ہوگی، پھر بھی اس منجنیق میں پھینکنے کی طاقت نہ تھی، پھر ابلیس آ گیا، ان پر فرشتوں کا بوجھ ہے، ان کے کپڑے اتار دو، برہ نہ کرو انہیں، فرشتے ہٹ جائیں گے پھر تم پھینک سکو۔ کتنا بڑا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، جنہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا، مگر سازشیں کس کی؟ ابلیس کی۔ اس کو ہے کوئی ترس یا کوئی رحم؟ صحیح بخاری میں بنو نذیر کا قصہ موجود ہے، اور کتنی خطرناک سازش اس نے یہودیوں کے ذہن میں ڈالی۔ وہ آپ دو مقتولوں کی دیت ادا کرنے کے لیے بنو نذیر کی بستی میں گئے، کیونکہ معاہدہ تھا، تعاون کی بات کی۔ انہوں نے دیکھا اکیلے آئے ہیں، صرف ایک ساتھی ساتھ، آج موقع ان کو دھوکہ سے یا کسی بھی طریقے سے قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان کے وساوس، کسی پر ترس آتا ہے اسے، فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، دشمن بنا کے رکھو۔ تقریب انہوں نے دی، قالین بچھائے، آپ کو بٹھایا، مگر جس دیوار کے سائے میں بٹھایا اس کی چھت پہ ایک پتھر رکھ دیا، بھاری چٹان، اور اوپر شیطانوں کو، اوباشوں کو مقرر کیا یہ پتھر آپ پر گرا دیا جائے۔ پھر لا علمی ظاہر کریں گے، اچانک ہو گیا، کسی کا نام بھی نہیں آئے گا۔ یہ سارے وساوس ابلیس کے، شیطان کے، پتھر انہوں نے لڑکانا شروع کر دیا۔ لڑکانے کے قریب تھے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جبریل امین آ گئے، صورتحال سے آگاہ کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اٹھے، گویا آپ کو علم نہیں اوپر کیا ہو رہا۔ 2 قدم بڑھایا، گویا قضائے حاجت کے لیے جا رہے، مگر آپ مدینہ پہنچ گئے، اور اس غدر پر، یہود کی سازش پر ان کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ لشکر جرار تیار کر کے بنو نذیر پر حملہ کیا، تہس نہس کر دیا، اور پوری قوم کو جلا وطن کر دی۔
لیکن شیطان کی سازش ہے فاتخذوا عدوا، اس سے بڑی عداوت کیا ہوگی کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنی جو جماعت جن کو دعوت دیتا ہے ورغلاتا ہے کسی مفاد کے لیے نہیں، صرف اس لیے تاکہ یہ دہکتی ہوئی جلتی ہوئی جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ یہ ابلیس کی دعوت ہے، اس کے ہم نواؤں کی دعوت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ آپ کی دعوت یہ کہ انی لآخذ بحجرکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میری دعوت جو ہے، اس دعوت کی بنیادیں، اس دعوت کی جو کلیات ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ابھی سے تمہاری پشتوں سے پکڑوں اور جہنم سے کھینچ لوں۔ ابلیس کی دعوت کیا ہے؟ تاکہ اس کے ماننے والے اصحاب النار بن جائیں، جہنمی بن جائیں، اور میری دعوت کیا ہے؟ تاکہ میں تمہیں جہنم سے بچاؤں۔ آیات بینات موجود ہیں، سوچنے کی، غور فکر کرنے کی بے شمار اشیاء موجود ہیں۔ تو بہر کیف یہ جو سفر رمضان سے شروع ہوا، اس میں انقطاع نہ ہے، یہ روحانیت کا سفر، یہ تزکیہ نفس کا سفر، اور ہے ضروری ہے۔ تزکیہ نفس میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم بشارت عیسیٰ رؤیا امی، تین چیزیں فرمائیں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ وہ بشارت کیا عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن میں مذکور ہے، مصدقا بنبی یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر گئے کہ ایک ایسے رسول کی تصدیق کرنے والا جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یہ بشارت۔ والدہ کی خواب کیا ہے؟ جب وہ امید سے تھی اور نبی علیہ السلام کا حمل تھا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے، اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے، جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت پہنچے گی، نور حق پہنچے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، آگے جی منہم یا من انفسہم، منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان میں ایک رسول بھیج، جہاں یہ گھر بنایا ہے ان میں ایک رسول بھیج۔ یہاں بھی ایک نقطہ قابل فہم ہے کہ گھر پتھروں اور دیواروں کا نہیں ہوتا، مسجد آپ نے بنائی بڑی خوبصورت، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، مگر یہ عمارت کافی نہیں، مسجد کی اصل آبادی جو ہے وہ ایک عالم اور ایک داعی قسم کے امام کے ساتھ ہے، جو دو ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، ایک ممبر کی اور ایک محراب کی۔ محراب کی ذمہ داری کیا ہے؟ نمازیں ادا کرے اور پڑھائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق، اور ممبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں خالص توحید بیان ہو، اللہ کے نبی کی سنت بیان ہو، ان دونوں تقاضوں کو سمجھتا ہو، اور اس مقام پر بیٹھ کر اپنے سننے والوں کی تربیت کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس نبی کے 3 وظائف ذکر کیے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والا ہو، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنے والا ہو۔ معنی تزکیہ کی بنیاد جو ہے وہ قرآنی آیات ہیں، اور تزکیہ کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ یہ تزکیہ، اصل تزکیہ نفس جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے ہوگا، تصوف کے نظام سے نہیں ہوگا، کتاب و سنت کی تعلیم سے ہوگا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت سے ہوگا۔ اور یہ بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ اہل الحدیث کا، کہ جو بھی مسئلہ ہو اس کی اساس قرآن و حدیث ہے۔
محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین. شیخ تشریف فرمائے المہند المفند، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ جناب ہم اصول میں اشعری، فروع میں حنفی ہیں، اور امور تزکیہ میں وہ سلسلے نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی اور پتہ نہیں رفاعی اور شاذلی اور حسینی اور کیا کیا، اور اس بات کو بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں. یعنی دین کو پھیلا دیا. یہ کیا شطرنج کے پتے ہیں؟ شطرنج کا کھیل ہے کیا یہ؟ ہم اہل الحدیث، اصول ہوں، فروع ہوں، امور تزکیہ ہوں، ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو تزکیہ کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت. آخری بچے نے نظم پڑھی، اچھی پڑھی ماشاءاللہ، اچھی آواز، اور سن کر مزہ آیا، مگر نظم کا آغاز اچھا نہیں تھا. یہ اللہ ہو اللہ ہو، یہ تشبہ ہے اہل بدعت کے ساتھ. پہلے سن کر اصلاح کر دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اور خاص الخاص لوگوں کا ذکر ہو. دین کو مذاق بنا رکھے. اور لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی خاص طریقے سے، وہ پتہ نہیں ناف کے اندر سے آواز نکالو، ناک میں آواز کو روکو، الا اللہ کہہ کر سینے پر ضرب لگاؤ، تماشے بنا رکھے. سازش ہے تاکہ لوگ ان الجھنوں میں الجھ کر اس کلمے کا معنی نہ جان سکیں. معنی اگر بیان کرتے بھی ہیں تو کیا یہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی غلط ہے. یہ معنی، یہ کلمہ توحید الوہیت ہے جو ہر معبود باطل کی گردن پر تلوار چلاتا ہے. کوئی معبود نہیں، ہر معبود کا انکار. نہیں، یہ نہ کرو، لوگ ٹوٹ جائیں گے. درگاہوں کا انکار، جبوں قبوں کا انکار، لوگ ٹوٹ جائیں گے. لوگوں کو جوڑو، توڑنے کی ضرورت نہیں. جوڑنے کی اساس، توڑنے کی اساس اگر توحید و شرک نہیں ہے تو جوڑنا توڑنا سارا بیکار ہے. یہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل کہ تزکیے کی اساس کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات. بات تھوڑی سی پھیل گئی، میں صرف اسی نقطے پر محدود رہنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان کے امور ہم نے شروع کیے، جاری رکھے، ان میں انقطاع نہ آنے دو. یہ تزکیہ کی بڑی مضبوط بنیاد ہے. رمضان میں شیطان قید تھا، ہم شیطان کے شر سے محفوظ تھے. اب بعد انسانی شیطان، ان کے اثرات ہوں گے معاشرے پر، مگر جنی شیطان قید تھے، ہم ان کے شر سے محفوظ تھے. اور پھر ہم نے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا. نگاہوں کو محفوظ رکھا، زبانوں کو محفوظ رکھا، اپنے کانوں کو محفوظ رکھا، ہاتھ پاؤں کو محفوظ رکھا، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. تو پھر یہ سلسلہ رمضان گزرتے ہی دوبارہ کیوں جاری ہو گیا؟ دوبارہ کیوں جاری ہو گیا؟ شیخ نے فرمایا تھا، شیخ ہمارے فاضل بھائی شیخ شریف حافظہ اللہ نے، کہ اصل جو تزکیہ ہے، تزکیہ نفس، اس کے مظاہر انسان کے اعضاء ہیں. وہ انسان کے اعضاء سے نظر آنا چاہیے، انسان کے اعضاء سے جھلکنا چاہیے. اس کے لیے ایک سوچ اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ یہ کہ جسم کے سارے اعضاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی امانت ہے. ہم ان اعضاء کے مالک نہیں ہیں، ہم ان اعضاء کے امین ہیں. ان آنکھوں کے مالک ہم نہیں، مالک اللہ ہے. زبان کا مالک ہم نہیں، مالک اللہ ہے. کانوں کا مالک ہم نہیں ہیں بلکہ مالک اللہ ہے. ہم اس کے امین ہیں کہ ان سارے اعضاء کا استعمال جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، جیسے اس کا حکم.
خزانہ جیسے ہوتا ہے، اس کا مالک ایک بندہ ہوگا اور کسی کو اس نے امین مقرر کیا ہو، وہ اپنی مرضی سے ایک پیسہ خرچ نہیں کر سکتا مالک کے حکم کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر۔ ان اعضاء کا مالک اللہ ہے، ہم ان کے امین ہیں، ہم ان اعضاء کا تصرف جو ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کر۔ یہ جو اندر جو تزکیہ اور اصلاح جو موجود ہے، یہ اس کے ظاہری مظاہر ہیں، ظاہری مظاہر۔ ایک ایک عضو کی امانت کا حق ادا کرے، زبان سے وہ بول بولے جس بول میں اللہ کی رضا ہو، آنکھوں سے وہ کچھ دیکھے جس دیکھنے میں اللہ کی رضا ہو، کانوں سے وہ کچھ سنے جس کو سننے میں اللہ کی رضا ہو۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فقہاء تابعین میں سے چوٹی کے محدث تھے، صحابی کے شکل زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، مریض ہو گئے، جسم میں جو ہے وہ زہر داخل ہو گئی۔ طبیب نے معائنہ کیا اور کہا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ زہر آگے سرایت کر جائے گا اور موت واقع ہو سکتی۔ خیر وہ ایک طویل قصہ ہے، ٹانگ کاٹی گئی، انہوں نے خبر دی کہ آپ کی ٹانگ کٹ چکی، فرمایا کہ ٹانگ میرے پاس لاؤ، لائے گی، اس کو جھولی میں رکھا اور کہا کہ تو مجھ سے جدا ہو گئی، اب تو میرے جسم کا حصہ نہیں رہی، تجھے دفن کر دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن آ کر گواہی دینا کہ تجھ پر چل کر میں کبھی کسی ناجائز مقام پر نہیں گیا، کبھی کسی حرام مقام پر نہیں گیا، جب بھی گیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقام پر گیا۔ یہ سلف صالحین، یہ تزکیہ کا مظہر، کیا نفس کی پاکیزگی اور کیا نفس کی طہارت، کیا تزکیہ کا علم، یعنی ہر عضو کا تصرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس کا معنی اندر پاکیزگی موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ایک ٹکڑا ہے اندر، اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو یہ بگاڑ سارے جسم کا ہے، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ دل جو ہے وہ رئیس الاعضاء ہے، سارے اعضاء کا سردار ہے، اور سارے اعضاء کو احکام دل سے جاری ہوتے ہیں۔ دل اگر پاکیزہ ہے، یہاں اگر تزکیہ موجود ہے تو سارے احکام پاکیزگی پر قائم ہوں، پاکیزگی پر۔ اور اگر یہاں بگاڑ ہے تو سارے اعضاء کو جو احکام جاری ہوں گے ان میں فساد اور بگاڑ ہوگا، معصیت اور گناہ ہوگا۔ کوئی منظر سامنے آ جائے گناہ آلود ہو تو دل سے جو ہے وہ حکم آئے گا، اس کو دیکھو، فلاں چیز کو سنو، فلاں بول بولو، دل سے حکم آئے گا۔ وہ سارے اعضاء کا سردار، تو اس کی پاکیزگی ضروری ہے، کبھی اس سے غافل نہ ہونا، بلکہ جو اصول شریعت نے متعین کیے تزکیہ نفس کے لیے انہیں جاری رکھا جائے، ان پر قائم رہا جائے۔ تو یہ تسلسل جو اعمال صالحہ کا، یہ سارے امور تزکیہ انسان کی پاکیزگی کے لیے بڑی ان کی ضرورت ہے، انہیں جاری رکھا جائے۔ اس کو بولتے ہیں دوام عمل، استمرار عمل۔ احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارے اعمال وہ ہیں جن میں بندہ ہمیشگی اختیار کرے۔ تو ان میں ہمیشگی اختیار کی جائے، عمل کا دوام ہو۔ انقطاع کیوں؟ یہ انقطاع جو ہے یہ عمل کی رفتار کو روک دینا، یہ تزکیے کے سفر کو روکنے کے مترادف۔ یہ سفر جاری رکھو، یہ سفر اعمال صالحہ کا حقیقت میں تزکیہ کا سفر۔ ان اعمال کی اہمیت پر آخری بات عرض کر کے بات سمیٹتے ہیں، لگتا ہے کہ عشاء کا وقت بھی ہو چکا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اذا ادخل الرجل فی قبرہ، جب انسان کو اس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو یؤتی الیہ، اس کی طرف عذاب کو لایا جاتا ہے، عذاب جھپٹتا ہے اس پر۔
یہ قبر کا سمجھو کہ پہلا لمحہ قبر میں داخل ہوا، عذاب نے جھپٹا مارا اس میں۔ مشہور بات ہے کہ قبر کی پہلی رات بڑی خطرناک ہوتی، نہیں پہلی گھڑی بڑی خطرناک ہوتی۔ لا تتمنوا الموت فإن حوض المطلع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو، اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر ہی بڑا ہولناک ہے، بڑا شدید اور خطرناک۔ امیر المومنین عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے اگر مجھے ساری دنیا مل جائے، دنیا کی ثروتیں اور دولتیں مل جائیں، میں ساری خرچ کرنے کو تیار ہوں، بس ایک شرط پر کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جو اگلے جہاں کا جھانکنا ہے وہ میرے لیے آسان بنا دے۔ تو پہلا جھپٹا جو قبر میں عذاب کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہی لے، عذاب حملہ آور ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بندے کے اعمال کو اس کے چاروں طرف پھیلا دیتے۔ تکون الصلاۃ عند رأس، نماز سر کے پاس آ جاتی، والصیام عن یمین، روزہ دائیں طرف، والصدقۃ عن شمالہ، اور صدقہ بائیں طرف آ جاتا۔ عذاب کی پہلی یلغار سر کی جانب ہوتی ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، نماز کھڑی ہو جاتی، خبردار یہ بندہ نمازی تھا، ہمت نہ کرنا یہاں سے آنے۔ تو عذاب کا حملہ پسپا ہو جاتا ہے، دائیں طرف کو آتا ہے، روزہ کھڑا ہے، روزہ اس کا دفاع کرتا ہے، وہاں سے پسپائی اختیار کی، بائیں طرف آ گیا، صدقہ کھڑا ہے، یہاں سے نہ آنا، صدقہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور بعد حدیث میں پاؤں کی طرف دو اعمال کا ذکر ہے کہ اس کا حملہ پاؤں کی طرف سے ہوتا ہے، وہاں سے دو اعمال کے ذکر کھڑے ہوتے ہیں، ایک مشی المساجد، دوسرا قیامہ باللیل، رات کا قیام کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو مساجد کی طرف چل کے جانا نماز کی ادائیگی کے لیے، وہ قدم، وہ مشی، وہ چلنا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس طرف سے مت آنا، ہمت نہ کرنا، حتیٰ کہ چاروں طرف سے اعمال صالحہ نے اس کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا، اور عذاب کہتا ہے کہ لا اجد منفذا، اس بندے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا، کوئی سوراخ نہیں مل رہا۔ تو کہاں سے داخل ہوں؟ یہ اعمال صالحہ کا وہ نتیجہ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت۔ موت حق ہے اور قبر میں سب نے جانا، تو کتنی خطرناک گھڑی ہے۔ تو اس خطرناک گھڑی کی خطورت کو سامنے رکھے اور بتائیں پھر یہ اعمال کا انقطاع، اعمال کو ختم کر دینا، توڑ دینا، سلسلے کو کاٹ دینا، ہم اس کے متحمل ہو سکتے؟ رمضان کے یہ سارے اعمال قبر میں انسان کا دفاع کر رہے ہیں، روزہ دفاع کر رہا ہے، نمازیں دفاع کر رہی ہیں، صدقات دفاع کر رہے ہیں، مساجد کی حاضری دفاع کر رہی ہے، رات کا قیام دفاع کر رہا ہے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو رمضان میں بڑی شد و مت کے ساتھ ادا کیے گئے، انجام دیے گئے۔ تو اپنی عاقبت کی فکر ہم سب کریں۔ جب یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں ان اعمال کے تعلق سے، تو پھر ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ رمضان گزرتے ہی یہ سارے سلسلے لپیٹ دو؟ نہیں، بلکہ اور میں ترقی ہو، اور میں اضافہ ہو، اور قوت سے ان اعمال کو ادا کیا جائے، کیونکہ یہ پہلی گھڑی قبر کی۔ سید عثمان غنی کی حدیث آپ سنتے رہتے، کسی قبر کو دیکھتے بڑی شدت سے روتے، حتیٰ کہ الفاظ ہے حتیٰ یبل لحیتہ، پوری داڑھی ان کی آنسوں سے بھیگ جاتی، کتنا روتے۔ ایک بار کسی نے پوچھ ہی لیا کہ انت تذکر الجنت والنار ولا تبکی، جنت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اس قدر نہیں روتے؟ قبر کو دیکھ کر کیوں روتے؟ جواب یہ نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی، ان القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ من نجا منہ فما بعده ایسر ومن لم ینجو فما بعد اشد، کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی پہلی گھاٹی ہے، من مات فقد قامت قیامت، قیامت کی پہلی گھاٹی ہے۔ تو یہاں نجات پا گیا تو اس کے جو بعد کے مراحل ہیں سارے آسان ہوتے جائیں گے۔ اس گھاٹی میں اگر نجات پا گیا سارے مراحل آسان ہوتے جائیں، اور اگر یہاں نجات نہ پا سکا
تو فما بعدہ اشد، تو اس کے بعد جو بھی مرحلہ آئے گا وہ سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا، شدید ترین ہوتا جائے گا، شدت بڑھتی جائے گی۔ اس پہلی گھاٹی میں جو عذاب کی یلغار ہے اور جو اس کا سبب ہے ہم نے جان لیا، اعمال صالحہ اور ساتھ ساتھ عقیدے کا تحفظ، توحید کی حفاظت۔ فرشتے پہنچ جائیں گے سوال کرنے کے لیے، مر ربو کہ تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کو آسان نہ لو، بلکہ توحید کے فہم کا سلسلہ عمر بھر جاری رکھو، عمر بھر جاری رکھو۔ اس کے علماء کی مجلس، ان کی صحبت، ان کی رفاقت انتہائی ضروری ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ آپ کہیں گے سوال تو آسان ہے، آسان جواب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نہیں، آسان نہیں ہے، جواب آسان نہیں ہے۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوگا، اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کی توفیق اسی کو ملے گی جس کا یہ ٹھوس عقیدہ ہو کہ رب صرف اللہ ہے، معنی مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، روزی دینے صرف اللہ ہے۔ اب جب یہ عقیدہ سامنے آئے گا کتنے لوگ بچ پائیں گے؟ کتنے لوگ اس کا جواب دیں گے؟ وہ ہاں لا ادری کہیں گے۔ یہ ہاں کلمہ تعجب ہے کہ سوال تو آسان ہے، ہمیں جواب کیوں نہیں آ رہا؟ کلمہ تعجب، جواب کیوں نہیں آ رہا؟ سوال تو بہت آسان نہیں، سوال آسان ہے مگر جواب اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور اللہ جانتا ہے کس کا عقیدہ کیا تھا، کس کا فہم کیا تھا، ربوبیت کے تعلق سے کس نے کیا عقیدہ رکھا، کس کس کو مشکل کشا مانا، کس کس کو حاجت روا مانا، اور یہ سارے عقیدے توحید ربوبیت کی بغاوت۔ سیاست عقیدے کا فہم، ان اخروی منازل میں کامیابی ان دونوں کے ارتباط سے ہوگی۔ یہی تزکیہ کی ضرورت، توحید ہو اور اعمال صالحہ، توحید ہو اعمال صالحہ، توحید کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور اعمال صالحہ کی قبولیت اور صحت کے لیے عقیدہ توحید کی ضرورت۔ وزن اعمال میں اگر اعمال تولے جائیں گے اور فیصلے صادر ہوں گے تو وہاں بھی توحید کی اہمیت ہے۔ ایک بندے کے گناہ 99 رجسٹر اور اس کی توحید کی گواہی ان تمام گناہوں کے پرخچے اڑا دے گی۔ یعنی وہاں کی کامیابی ضروری ان دو چیزوں کے ساتھ، عمل بھی ہو اور عقیدہ توحید بھی، اسی اساس پر محنت ہو۔ یہ تزکیہ کی بنیادیں، پل صراط کا مرحلہ بڑا گمبھیر ہے، وہاں دو چیزوں کی ضرورت، تیزی سے گزرنا اور قدموں کا ثبات اور استقرار۔ صحیح بخاری کے حدیث میں مدحض اور مصلحہ کے الفاظ ہیں، اندھیرا تو ہوگا ہی ہوگا اس پل پر جو ایک ریزر کی مانند ہے اور جہنم کی پشت پر نصب ہے، جس کو آپ نے چل کے عبور کرنا ہے، پھسلن بھی ہوگی، پھسلن بھی۔ تو وہاں تیزی کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، پلک جھپکنے کی طرح گزریں گے، اللہ ہمیں بھی انہیں شامل فرما لے، مگر کچھ لوگ قدم رکھیں گے، پاؤں پھسلیں گے، پھر سنبھلیں گے، پھر کتنا عرصہ ان کو لگے گا۔ یہاں بھی جو فلاح اور کامیابی ہے ان دو چیزوں کے ارتباط کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ابطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ آج جس کا عمل کمزور ہے اسے کوئی چیز تیز نہیں چلا سکے۔ تیزی کے لیے عمل کی تیزی ضروری، اور اگر پاؤں جو پھسلیں گے اس سے بچنا ہے، اس کے لیے عقیدے کا ثبات۔ پل صراط پہ قدموں کے ثبات کے لیے آج عقیدے کے ثبات کی ضرورت۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ابن عباس کی تفسیر ہے، قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ، اور اللہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے ثابت قدمی دے گا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن، استقرار، قدموں کو استقرار دے گا۔ تو ہر مرحلے میں کامیابی جو ہے
عقیدے کے ساتھ عمل صالح. تو اپنا جو ایک معاملہ دنیا کی زندگی کا، اسے انہی تیاریوں پر صرف کیجیے. یہ تیاریاں در حقیقت اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کی بنیاد. عقیدہ ہو ٹھوس، عمل صالح ہو، اور اس سلسلے کوئی موقوف نہ ہونے دو، جاری و ساری رکھو اس کو. تو یہ ایک عرض کرنی ہے کہ جو تزکیہ کا معاملہ، رمضان کے سارے امور تزکیہ کی بنیاد. رمضان گزرتے ان کو لپیٹ کے رکھ دینا، مانا اب تزکیہ نہیں چاہتے. اور پھر یہ سارے امور ہم نے سنا کس طرح قبر میں انسان کی حفاظت کریں گے. یہ سارے امور کس طرح قیامت کے دن انسان کے کام آئیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت، جہاں توحید کے رہینے منت ہے، وہاں بہت سے اعمال بھی شفاعت کے تعلق سے معاون بتائے گئے. قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا ذکر ہے، اذان کا جواب دینے کا ذکر ہے. یہ اعمال ہیں، ان اعمال پر بھی پیارے پیغمبر کی شفاعت حاصل ہوگی. مگر اصل شفاعت جو ہے وہ توحید کے ساتھ. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. صحیح بخاری کی حدیث کہ قیامت کے دن میری شفاعت انہی بندوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، سمجھا، اس پر ڈٹ گئے اور قائم ہو گئے، انہیں شفاعت نصیب ہوگی. تو ہر عمل، قیامت کا ہر مرحلہ ان دو چیزوں کے مجموعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یہاں بھی عبداللہ بن عباس کی تفسیر رضی اللہ عنہ، وہ لوگ الذین احسنوا جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور توحید پر قائم ہوئے. اور عبداللہ بن عباس ہے کہ احسنوا کا معنی قالوا لا الہ الا اللہ، جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا اور سمجھا اور قبول کیا، اس پر ڈٹ گئے، ان کے لیے الحسنہ جنت ہے، وزیادہ اور اس سے بڑھ کر یعنی اللہ کا دیدار. زیادہ کا معنی اللہ کے چہرے کا دیدار. یہ تفسیر اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود فرمائی. عقیدہ یہاں بھی، عمل بھی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بار اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. چاند کو دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے، آپ بھی دیکھ رہے. سوچا کہ چلے اس چاند کے تعلق سے کچھ صحابہ کو علم دیا جائے، کچھ ان کی اصلاح کی جائے، امت کو ایک پیغام دیا جائے، بڑا نافع پیغام. فرمایا کہ انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے. اور لا تضامون فی رؤیتہ، رب تعالیٰ کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ، جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس طرح رب تعالیٰ کو دیکھو گے. درمیان میں کوئی غبار نہیں، کوئی بادل حائل نہیں ہوگا، بالکل عیاناً جہاراً اپنے رب کو دیکھو گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے. سب سے قیمتی نعمت قیامت کی ینسون نعیم الجنہ. جب تک اللہ کا دیدار قائم ہوگا، جنتی جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے، اپنے حور و قصور کی طرف جان کر نہیں دیکھیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے. تو آپ نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس طرح رب تعالیٰ کو دیکھو گے. یہ تشبیہ رؤیت میں ہے، مرئی میں نہیں ہے. علماء سے اس کا معنی پوچھ لینا. پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من استطاع اللہ یغلب علی صلاة قبل طلوع الشمس بصلاة قبل غروبها فلیفعل. اللہ کے دیدار کا ذکر ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو بندہ یہ طاقت رکھے کہ 2 نمازوں کے وقت پر کوئی چیز غالب نہ آئے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی خوف، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی میٹنگ، تو ایسا کر جاؤ. ایک وہ نماز جو طلوع آفتاب سے پہلے، کون سی نماز ہے یہ؟ فجر کی. اور دوسری نماز غروب آفتاب سے پہلے، یہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی. ان 2 نمازوں کو پوری دیانتداری کے ساتھ ان کے اوقات پر ادا کرتے رہو، ایسا کر جاؤ. معنی یہ جو حدیث کا سیاق و سباق ہے، اگر ان 2 نمازوں کی پوری حفاظت کرو گے، پوری پابندی کرو گے اور کوئی چیز ان نمازوں کے اوقات پر غالب نہ آنے دو گے، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے روز اللہ کا دیدار حاصل ہوگا.
جنت میں حاصل ہوتا رہے گا۔ یہاں بھی عقیدہ اور عمل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، عقیدے کی اہمیت بھی ہے، عمل کی اہمیت بھی ہے۔ تو ان دو بنیادوں پر علم کے حصول کا سلسلہ جاری رکھو، انہیں اپناتے رہو، ان پر قائم رہو، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا تو اس طرح پاک صاف ہو گیا، اپنے نفس کی اس نے اصلاح کی، تطہیر اور تزکیہ کیا، اور پھر ساتھ ساتھ نفس کی بڑھوتری اعمال صالحہ کے ساتھ، اعمال صالحہ سے تزکیہ کی بنیادوں کو بڑھاتا رہا اور ان پہ اضافہ کرتا رہا۔ یہ حقیقی تزکیہ، عقیدۃ و عملا، حقیقی تزکیہ۔ ذکر اسم ربہ، ساتھ رب تعالیٰ کا ذکر بھی کرے، اس سے بھی تزکیہ حاصل، فصلی، اور نماز قائم کرے اللہ کے حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق۔ آگے دو مضمون اور ہیں چھوٹے سے، کہ اتنا آسان ہے کامیابی کا پروگرام، صرف 3 باتیں، تزکیہ نفس ہے، اللہ کا ذکر اور نماز، اتنا آسان پروگرام، جامع پروگرام، مگر لوگ زیادہ اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ زیادہ لوگ ناکام کیوں ہیں؟ زیادہ لوگ کامیاب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا آدم علیہ السلام سے، ابعث بعث النار، جہنم کا گروہ تیار کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار یا رب، جہنم کا گروہ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اللہ فرمائے گا من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک جنتی۔ تو فلاح کا اتنا آسان پروگرام، اتنا واضح پروگرام، لوگ اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا سبب بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی میلانات، رجحانات، دنیا کے اپنے مسالک، اپنے مذاہب، اپنے طرق، ان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو۔ ان سب کو چھوڑ کر خالص کتاب و سنت پر آنا معاملہ مشکل ہے، مگر تم یہ کرنے کو تیار ہو۔ اس کا علاج ہے، وہ علاج آگے مذکور ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کے جو منازل ہیں، جو مختلف مظاہر ہیں، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کو دیکھو۔ بڑے خوفناک مظاہر، ابھی بچے نے جو قرآنی آیات کی تلاوت کی، موت کا منظر، آخرت کا منظر، کتنا خوفناک یہ مقام، اپنے سامنے رکھو۔ یہ ساری چیزیں تزکیہ نفس کے لیے بنیادیں فراہم کریں گے۔ تو یہاں فلاح کا پروگرام ہے، پروگرام کی راہ میں رکاوٹ محبت دنیا ہے، اور محبت دنیا کا علاج فکر آخرت ہے۔ فکر آخرت سے علاج کرو تاکہ نفس کا تزکیہ آسانی سے حاصل ہو سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تزکیہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ایک سفر ہم نے شروع کیا رمضان میں، یہ سارے امور تزکیہ ہیں۔ ہم شیطان کی شرارتوں سے بچے، وہ مقید تھا، وہ قید تھا، ہمیں وسوسہ کرنے کے قابل نہیں تھا، تو اس سے بچا جائے، آئندہ کے لیے بچا جائے، اس کا مقابلہ کرنے کا ایک قوت والا پروگرام ہو جو ہم نے بعض احادیث سے پیش کیا، اور ساتھ ساتھ وہ اعمال صالحہ جو رمضان میں انجام دیے گئے ان کا سلسلہ جاری رہے، کبھی رکنے اور تھمنے کی کوشش نہ کرو، اور اس کو جاری رکھو اور قائم رکھو۔ اس سے تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ انہی بنیادوں پر عوام الناس کی اصلاح کی جائے، اور اس علم نافع کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ایک تعلق جوڑا جائے اپنے بھائیوں کا، ساتھیوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا، تاکہ معاشرہ تزکیہ اور طہارت کی بنیادوں پر قائم اور دائم ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اصلاح حال کی، تزکیہ نفس کی، اور کامیابی کی، قبر کی کامیابی اور دنیا کی ساری کامیابیاں اللہ پاک ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔ تمام تشریف لانے والے معزز مہمان گرامی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے فاضل مہمان استاد گرامی حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے، سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت و کرم کا معاملہ فرمائے۔ میں خصوصی طور پہ استدعا کروں گا حضرت الشیخ سے
کہ آپ مجلس کے اختتام پر دعا فرما دیں. دعا کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی. اذان سے 5 منٹ متصل نماز عشاء پڑھی جائے گی انشاءاللہ. احباب نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے باہر تشریف لے جائیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال به عبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب غيرك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم.